ابھی اگر بیت المقدس کو فتح کرنا ہو تو کیسے فتح کیا جا سکتا ہے؟ مسلمانوں سے پوچھیں تو مسلمان کہتے ہیں کہ ہمیں صلاح الدین چاہیے. پہلے بھی صلاح الدین نے فتح کیا ہے، اب بھی فتح کرنے کے لیے صلاح الدین چاہیے. یہ ابھی کہا جا رہا ہے، جو کچھ نہیں کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے، جو اسرائیل کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہے، ان کے خلاف بیان بھی نہیں دے رہے، یہ کہنے کی انہیں آزادی ہے کہ ہمیں صلاح الدین ثانی چاہیے. صلاح الدین آئے گا تو قدس آزاد ہوگا. صلاح الدین نے کیا کیا تھا معلوم ہے؟ یہ ہمیں بھی نہیں معلوم ہے، زیادہ ہمارے بچوں کو تو سرے سے بھی معلوم نہیں ہے. ان کو جب تک پتہ نہ چلے تب تک یہ بھی ہیرو ہے، اسلامی ہیرو ہیں. اگر انہیں جو سطحی معلومات دی جاتی ہیں وہ اسلامی ہیرو ہے. اس اسلامی ہیرو نے کیا کیا ہے؟ اس اسلامی ہیرو نے، صلاح الدین نے، سب سے پہلے بیت المقدس کو، فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کیا ہے. یہ پہلا خائن ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب تھوڑا سن لیجئے، اس کا ثواب ہے یا نہیں ان باتوں کا؟ ہیں؟ یہ طے کر لیں پہلے، ثواب ہے؟ تاریخی باتیں ثواب کوئی نہیں ہے. اچھا، تاریخی باتیں نہیں ہیں. ہم یہاں تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں، میں تاریخ کا کوئی استاد ہوں. ٹھیک ہے، یہ عقیدے کی باتیں ہیں. عقیدہ تاریخ سے نکلے گا ابھی تھوڑی دیر میں. یہ تاریخ نہیں ہے، ہمیں تاریخ سے کیا کرنا ہے؟ صرف تاریخ ہو، کوئی یہاں پہ بھی آثار قدیمہ ہو، میں اس کی تاریخ بیان کرتا رہوں، اس سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صلاح الدین اسلامی ہیرو اس لیے ہے کہ اس نے مصر سے فاطمیون کی حکومت کا خاتمہ کیا، اس لیے اسلامی ہیرو ہے. فاطمیون کی حکومت ختم کرنے کی وجہ کیا تھی، اور اسے ختم کرنے کے لیے یہودیوں نے صلاح الدین کی کیوں مدد کی؟ ابھی میں سب بیان نہیں کر سکتا. امیر شام کی بھی رومی مدد کرتے رہے تھے، ان کا بھی ایک ٹریکی تھا. وہ کیوں تھا وہ بھی یہاں سمجھ میں آ جائے. یہاں صلیبیوں سے جنگ صلاح الدین نے کی ہے. تاریخ ابھی ہمیں یہ بتاتی ہے. تاریخ کو ہمیشہ انحراف کر کے ہم ابھی آپ کو کہہ رہے ہیں جو ابھی ہو رہا ہے، جو اسرائیل غزہ میں ابھی ہو رہا ہے، وہ آپ کو اس طرح بیان نہیں ہو رہا. وہ بھی وہ اپنے حساب سے آپ کو بتاتے ہیں. بتاتے یہ ہیں کہ صلیبیوں سے صلاح الدین نے جنگ کی ہے. حقیقت کیا ہے؟ صلیبیوں سے فاطمیون جنگ کر رہے تھے، شیعہ جنگ کر رہے تھے. اب ان کو کس طرح ہٹایا جا سکتا تھا؟ صلیبیوں کو فاطمیوں سے کس طرح چھٹکارا دلایا جا سکتا تھا؟ کوئی خود مسلمانوں میں سے پیدا ہو اور صلیبیوں کی مدد سے مسلمان جا کر انہیں ختم کر دیں. مصر میں 2 لاکھ شیعوں کا قتل عام ہوا ہے. ابھی تو یہ بم پھینک رہے نا، بم سے 1000 آدمی، 100 آدمی، 200 آدمی ایک بٹن سے مر گئے. وہ نسبتاً آسان ہے، اس کو نیچے نظر بھی نہیں آتا. لیکن 2 لاکھ آدمیوں کو تہہ تیغ کرنا، ابھی کہہ رہے ہیں نا فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، جنوسائیڈ ہو رہا ہے. مصر میں شیعوں کی نسل کشی ہو گئی. ابھی کوئی شیعہ ملتا ہے وہاں؟ نسل کشی. ایک پوری سلطنت، مصر جیسی عظیم سلطنت، وہاں شیعہ، ان کی نسل کشی. 2 لاکھ افراد کو قتل کر دیا گیا. یہ 2 لاکھ افراد کا قاتل مسلمانوں کو نظر آتا ہے؟ نہیں آتا. کیا نظر آتا ہے؟ فاتح ہے، ہیرو ہے. بھئی یہ ہیرو 2 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا اس نے، کیوں نظر نہیں آتا؟ کوئی بات نہیں. اور پھر ابھی حیرت کس پہ ہے؟ کافروں کو 10,000 مسلمان کیوں نظر نہیں آتے؟ کیوں حیران ہو؟ ابھی تمہیں نظر نہیں آ رہا. یہ تاریخی حقائق ہیں، یہ کوئی شیعہ سنی باتیں نہیں ہیں. اس کے بعد ابھی آپ نے سنا ہوگا چائنا نے کیمپس بنائے. یہ سب انہوں نے سکھایا ہے. یہ وہ شیاطین ہیں جنہوں نے بعد والے شیاطین کو سکھائے. صلاح الدین ایوبی نے کیمپس بنائے. جو زندہ بچ گئے ان عورتوں کو الگ کیا، مردوں کو الگ کیا.
تاکہ نسل آگے نہ چلے. ایسی نسل کشی اسرائیل سوچ بھی نہیں سکتے. اس صلاح الدین کو کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ ہیرو ہے. اس نے جب صلیبیوں کے اصل دشمن کو ختم کر دیا، فاطمیوں کو مصر سے ختم کر دیا، اس کے بعد وہ آ گیا بیت المقدس، معرکۃ الحطین. وہ اس نے جیتا، جیت کے اس نے حکومت قائم کی. اس نے اپنی سلطنت بھی قائم کی، سلطنت ایوبیہ، صلاحیہ، دونوں نام آتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کسی نے وہ سیریل بنی ہوئی ہے 30 قسطوں پہ صلاح الدین، کسی نے دیکھی ہے؟ نہ دیکھیں، دیکھنے والی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ہم یہاں ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کہیں گے آپ ارطغرل دیکھیں یا پتہ نہیں صلاح الدین دیکھیں یا فلاں. لیکن آپ کی معلومات کے لیے یہ جو 30 قسطوں پہ جھوٹ ووٹ بنا کے اس کو ہیرو بنایا ہے، اور وہ جو حطین کی جنگ ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ فلم خاموش ہو گئی، کتابیں وہاں پہ بند ہو جاتی ہیں. ایک بہت سے کارٹون بھی، کامکس بھی بنے ہوئے ہیں، بہت کچھ ہوا اس کو ہیرو بنانے کے لیے. اس کو کیوں ہیرو بنایا جا رہا ہے؟ صلاح الدین کو کیوں ہیرو بنایا جا رہا ہے؟ صلاح الدین کو اس لیے ہیرو بنایا جا رہا ہے کہ اگر اصل ہیرو آ گیا تو فلسطین فتح ہو جائے گا. جس ہیرو سے، اب لفظ ہیرو بھی اچھا نہیں ہے، جس ہستی کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس شخصیت سے ان کو شکست ہوتی ہے اس کا نام بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اس شخصیت کا نام حیدر ہے. وہ حیدر کا نام سن کے مرحب کام کیا تھا. جو وہ نہیں سن سکتے، وہ کیا نہیں سن سکتے؟ وہ یا علی مدد نہیں سن سکتے. آپ کو یہ بتا دوں کہ صلاح الدین جو ہیرو ہے اس نے کیا کیا. صلاح الدین نے جب فلسطین فتح کیا، فلسطین فتح کرنے کے بعد فلسطین کی زمین، فلسطین میں بیت المقدس، فلسطین کے سواحل صلاح الدین ایوبی نے یہودیوں کو دے دی. پہلی دفعہ اسلامی حکومت نے انہیں لا کر، یمن سے یہودیوں کو لا کر فلسطین میں آباد کرنے والا صلاح الدین. اس سے بڑا ظلم کیا ہے اسلام کے خلاف. صلاح الدین سے پہلے اسلامی ریاستیں جیسی بھی ہوں، بڑی اسلامی ریاستیں تھیں. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی ریاست کو اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں میں بانٹ دیا. یہ ورلڈ وار 2 کے بعد یہ اسلامی ریاست جو آٹومن امپائر تھا اس کو کس نے تقسیم کیا؟ انگریزوں نے اور فرینچ نے. اسکائپ کارڈ معاہدہ ایگریمنٹ ہے، اس کے تحت انگریزوں اور فرینچ نے اسلامی جو ریاست تھی، آٹومن امپائر تھا جیسا بھی تھا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. مسلمان آج ذلیل و خوار ہیں. اسلامی ریاست کی پہلی دفعہ ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے؟ صلاح الدین ایوبی. تیرے باپ کی جاگیر تھی کیا؟ اپنے بیٹوں اور بھائیوں میں تقسیم کر دی اور چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے. شاید آپ یہ سوال کریں کہ یہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ جو بھی حکمران اسلامی تاریخ میں آپ دیکھ لیں، جو بھی حکمران اسلام کے خلاف کام کر رہا ہو، اس کا وزیر، اس کا وزیر اعظم یا اس کا مشاور کوئی آپ کو یہودی ملے گا. میں نے لمبی بات کر دی، تاریخ میں سارا آپ چھان ماریں، ابھی ٹائم نہیں تو میں ایک ایک دو کر کے بتاتا کون کہاں تھا. اس کا جو طبیب تھا، یہ طبیب کے نام سے تھا، اس کا معالج موسیٰ ابن میمون یہودی تھا. یہ خود کیا تھا؟ دائم الخمر. یہ سب اپنی کی کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے، کوئی یہ نہیں ہے، میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے. طبیب جب وہ ہے، اس نے طب میں اس کو کیا کہا؟ بھائی تم شراب پیے رہو، تم ٹھیک رہو گے. وہ تو شرابی تھا، وہ ہمیشہ مست رہتا تھا. فیصلے کون کرتا تھا؟ موسیٰ ابن میمون. کون تھا؟ یہودی. اب آپ کو لیے آسان ہو جائے گا کیوں یہ تشیع کا، شیعوں کا اتنا خلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیعہ یہودیوں کو اچھے نہیں لگتے. یہودیوں کو شیعہ کیوں نہیں اچھے لگتے؟ اس لیے کہ شیعہ حیدر کا نام لیتے ہیں.